محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہر امتی کے عشق کا تقاضا بھی ہے، امتی ہونے کا تقاضا بھی ہے، اور اس پر بے شمار اجر و ثواب اور نعمتیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے گناہ اس طرح مٹتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا راہ خدا میں تلوار چلانے اور اپنی جان کو قربان کرنے جیسا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کچھ سلسلوں سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل مخدومہ کائنات کے کسی نہ کسی ایک وصف کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو اور گھر کی عورتوں کو حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ان کی سیرت سے سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آج بہت سارے نئے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ یا سیدی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کس گوشہ سیرت خاتون جنت کو لے کر آئے ہیں؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک ماشاءاللہ، اور کچھ القابات برکت کے لیے عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ام حسنین ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالی عنہا کے نام مبارک تو فاطمہ ہے، جہنم سے چھڑانے والی، سبحان اللہ، بے شک، اور آپ کا ایک لقب ہے زہرا، جنت کی کلی۔ سبحان اللہ، ایک آپ کا لقب ہے بطول، یعنی دنیا میں رہ کر دنیا سے کنارہ کشی کرنے والی، اور مستورہ، با پردہ خاتون۔ ایک آپ کا لقب مبارک ہے راکعہ، سبحان اللہ، رکوع کرنے والی۔ ایک لقب مبارک ہے ساجدہ، سبحان اللہ، سجدہ کرنے والی۔ ایک لقب مبارک ہے صائمہ، روزہ رکھنے والی۔ ایک لقب مبارک ہے زاہدہ، دنیا سے بے رغبت۔ ایک لقب مبارک ہے دامیہ، قربانی دینے والی۔ ایک لقب مبارک ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ ایک لقب مبارک ہے ولیہ، اللہ کی ولیہ۔ ایک لقب مبارک ہے وفیہ، وفا کرنے والی۔ ایک لقب مبارک ہے زاکیہ، یعنی پاکیزہ۔ ایک لقب مبارک ہے حلیہ، یعنی سراپا زینت۔ بہت سارے القابات حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، اس میں سے کچھ میں نے برکت کے لیے پڑھا۔ خاتون جنت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی
عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا مشکل کشا سے ہوا، تو اس کے کچھ احوال، یہ کس طرح حضرت مولا مشکل کشا نے نکاح کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا، یا کوئی کسی صحابی کے ذریعے لے کر گئے، خود لے کر گئے، یا کیا اس کا دیکھیے طریقہ؟ کتنی بڑی سعادت ہے بے شک کہ حضور کی شہزادی کے ساتھ ان کو کا یہ نکاح ہونا۔ نکاح کا شرف ملا۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت سارے لوگوں نے درخواست پیش کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، شیخین کریمین، ان دونوں نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذہن بنایا کہ تم بارگاہ رسالت میں جا کر یہ درخواست پیش کرو کہ حضور صحیح، آپ کو یہ سعادت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت مولا مشکل کشا کس طرح پھر گئے؟ کیا آپ نے جا کر عرض کیا؟ مولا نبی پاک مشکل صلی اللہ کشا علیہ وسلم، سید الاولیاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے ذہن سازی کی ان کی، صحیح، کیونکہ تم حضور کے قرابت دار ہو، تمہاری یہ شان ہے۔ اور یہ گئے تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گئے، صحیح، جو کہ ام المؤمنین نے سارے مومنوں کی ماں ہے۔ جب دروازے پر دستک دی تو شان مصطفیٰ کا کیا کہنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو دروازہ کھولو، یہ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بھی اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت بھی دلی کیفیت ہے نا، بے شک، اعضاء سے اعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو جبل احد جو کہ پہاڑ، اس کی محبت نہ چھپی، مولا مشکل کشا کی محبت کیسے چھپ جاتی۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ام سلمہ، ابھی نام نہیں لیا تھا نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ مولا مشکل کشا حضور کے چچا زاد بھائی ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے۔ صحیح، یہ میرا بھائی ہے، فرمایا مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ماشاء اللہ، اب انہوں نے دروازہ کھولا، مولا مشکل کشا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اب حیا مانے آتی کہ کس طرح عرض کیا جائے، صحیح، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وہ زمین کو ریدنے لگے۔ صحیح، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ مولا مشکل کشا نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے اپنے چچا سے لیا تھا، میں ناسمجھ بچہ تھا، مجھے ادب سکھایا، مجھے با اخلاق بنایا، آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت و احسان فرمایا۔ سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم بچپن میں ہی حضور کی کفالت میں آ گئے تھے، صحیح، اور انہوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کو نمازیں پڑھتے دیکھا۔ ماشاء اللہ، تو ان کی وہ 8-10 سال کی عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ہی دنیا آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا بھی گھر ہو، میری بھی زوجہ ہو، تو میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے، فرمایا علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ صحیح، تو عرض کی میرے پاس زرہ ہے، لوہے کا لباس، صحیح، تلوار ہے، ایک اونٹ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار سے تم راہ خدا میں جہاد کرو گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اونٹ اپنے پاس رکھو، سواری اور پانی وغیرہ بھرنے کے کام آئے گا۔ زرہ کے بدلے میں میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور میں تم سے خوش ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال شفقت یہاں پر بھی، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ اپنے استعمال میں رکھیں، وگرنہ آج کل جو حق مہر کے معاملات بھی ہیں اس میں بھی دیکھا گیا بعض اوقات
کہ وہاں پر بھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں دیا تو وہ کیوں نہیں دیا, اتنا حق مہر چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک نکاح کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا, اور حضرت مولا مشکل کشا کی سہولت کو بھی دیکھا. جی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. تو حضرت مولا مشکل کشا نے جو زرہ نکاح میں دی, اپنے ذکر فرمایا, تو یہ پھر کیا زرہ دی یا بیچی یا کیا کیا اس کو, کچھ اس کو وہ یوں کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ میرے آقا, میرے سید, میرے مولا بے شک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بازار تشریف لے گئے. صحیح. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس مین, بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے عاشق رسول, سخی بھی تھے بے شک. تو انہیں آپ نے اپنی زرہ لوہے کا لباس سیل کر دیا. صحیح. 400 سلور کوئنس کے بدلے میں وہ آپ نے خرید لیا, 400 چاندی کی سکے. صحیح. جب سودا ہو گیا آپ نے زرہ لے لی, دراہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے. پھر آپ نے زرہ بھی مولا مشکل کشا کو دے دی, گفٹ کر دی. جی گفٹ کر دی, تحفہ دے دی. یعنی اس پر غور کریں کہ حضرت مولا مشکل کشا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں باہم کیسی محبت ہے. آپ نے اس سے پہلے توجہ نہیں گئی آپ کی, بھائی شیخین کریمین کی محبت مولا مشکل کشا سے, کیا بات کہ وہ دونوں جا کر ذہن بناتے ہیں کہ تم بارگاہ رسالت میں جا کر پیغام دو. ماشاءاللہ, کیا بات. اچھا, جب یہ ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ زرہ گفٹ کی, اب یہ اچھا سلوک جا کر بارگاہ رسالت میں مولا مشکل کشا نے بتایا. پہلے تو اس چیز کو یا سیدھی دیکھیں کہ حضرت مولا مشکل کشا کو حضرت عثمان غنی پر کتنا اعتماد اور محبت ہے کہ وہ اپنے اس اہم ترین چیز کو بیچنے کے لیے عثمان غنی کے پاس ہی گئے. بازار میں تو اور بھی تاجر ہوں گے, سبحان اللہ. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا جانا اچھے تعلقات, اچھی محبت, اچھا اعتماد اس بات پر دلالت کرتا ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اعتماد پر پورا اترے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جو اس کی قیمت تھی وہ بھی ادا کی, اور ایک دوستی کا, محبت کا اظہار یوں کیا کہ اس کو گفٹ بھی کر دی. جی ماشاءاللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی. سبحان اللہ, کیا بات. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خیر ہی خیر ہے. بے شک بے شک. تو یا سیدھی کچھ اشعار, بلکہ اس سے پہلے اگر خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نکاح کی کچھ اور خصوصیت بھی آپ بیان فرمائے تو. وہ خصوصیت ہے کہ سبحان اللہ, کیا بات, کہ ان کے بابا جان کے صدقے میں ان کو وہ مقام ملا کہ ایسا تو کبھی نہ پڑھا نہ سنا, سوچ بھی نہیں سکتے. جی, آسمانوں پر آپ کا نکاح ہوا سبحان اللہ, اور فرشتے براتی بنے. کیا بات, سبحان اللہ. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو غیب کی خبر بتائی کہ تمہیں مبارک ہو, اللہ پاک نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح فرما دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات. اور ایک فرشتہ حاضر ہوا, اس نے آ کر یہ حضور کو ساری تفصیل بتائی اور کیا عرض کی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. کبھی اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہوا تھا. اس فرشتے کی شان یہ تھی کہ بہت سے اس کے چہرے تھے اور مختلف اس کے پر تھے. کیسا یہ منظر کیسا ہوگا نا, زمین و آسمان سجے دجے ہوں گے. کیا بات ہے. یعنی بیت المعمور میں خاتون جنت کا نکاح ہوتا ہے. کیا بات. فرشتوں میں تذکرے, آسمانوں پہ تذکرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا جاتا ہے اور یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالی خاتون جنت کو, فاطمہ کو 2 بیٹے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جو بہت ستھرے ہوں گے, بہت اچھی عادتوں والے, بہت فضائل کے حامل ہوں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, کیا خوب خصوصیت ہے. یہ خاصہ ہے میرے نبی کا, میرے نبی کی لاڈلی کا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. بہت شاندار خصوصیت آپ نے یسیدی بیان فرمائی. اگر یہ اشعار کی صورت میں بھی کچھ تذکرہ نکاح ہو, اور اس میں اشعار کافی ہیں, تو میں مختصراً ویسے ہی اس کو پڑھ دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منظوم کیا. کہاں پہ, کون سی کتاب سے اگر پڑھنا چاہیں تو؟ یہ دیوان سالک میں ہے. صحیح. جو اس کتاب میں بھی ہے. اس میں جی جی بالکل شان خاتون جنت, اس کے اندر بھی اس کا بیان ہے. گوشے دل سے مومنو سن لو ذرا,
ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا۔ 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی، عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلن کہا۔ پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب، پھر مدینے میں ہوا اعلان عام، ظہر کے وقت آئیں سارے خاص و عام۔ اس خبر سے شور برپا ہو گیا، کوچہ و بازار میں غلسہ مچا، آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح۔ خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا، ایک جانب ہیں ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر، ہر طرف اصحاب و انصار ہیں، ہر طرف اصحاب و انصار ہیں، درمیان میں احمد مختار ہیں، سامنے نوشہ علی مرتضیٰ، حیدر کرار شاہ لافتہ، آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر۔ جمع جب یہ سارا مجمع ہو گیا، سید الکونین نے خطبہ پڑھا۔ جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ، جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ، عقد زہرا کا علی سے کر دیا۔ 400 مسکال چاندی مہر تھا، وزن جس کا 150 تولہ ہوا۔ بعد میں خرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام۔ ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی، اور ہر ایک نے مبارک باد دی۔ گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئی، والدہ کی یاد میں رونے لگی، دی تسلی احمد مختار نے، اور فرمایا شہ ابرار نے، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، میکا و سسرال میں اعلیٰ ہو تم، باپ تمہارے امام الانبیاء اور شوہر اولیاء کے پیشوا۔ ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی، تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، جس میں تھیں 10 سیر جو کی روٹیاں، کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے بے گما۔ اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے، اور یہ دعوت سنت اسلام ہے۔ سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے، اور بری رسموں سے بچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے فرمایا بری رسموں سے بچنا چاہیے، کون سی بری رسمیں؟ یہ معروف ہیں، معلوم ہے بھائی، ڈھول ڈمکا، شادی میں ناچ گانا، مرد و عورتوں کا اختلاط، نہ جانے کیا کیا ہنگامی بازیاں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا سیدی کہ مسلمان خوشی کے موقع پر وہ یہ ڈھول کہاں سے آ جاتا ہے، اور یہ ناچ گانے اور عورتوں کا اختلاط، تقریباً پتہ نہیں خوشی اسی چیز کو سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ دین سے دوری، صحیح، دینی ماحول سے دوری، علم دین سے دوری۔ صحیح۔ اگر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو بچیوں کے ہیں، جامعۃ المدینہ جو بچیوں کے ہیں، ان میں ہماری بچیاں جائیں گی، آج کی بچی کل کی ماں، ساس، نانی، دادی بنے گی، اللہ چاہے گا تو جب اس کی تربیت ہو جائے گی تو معاشرے کی تربیت ہو جائے گی، اور یہ جو غیر شرعی رسمیں ہیں ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا پہلا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ اس میں ہم نے آج بہت ہی پیارے انداز میں نگران پاک مشاورت سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح کا تذکرہ سنا، اور اشعار کی صورت میں بھی سنا، آپ کی نکاح کی خصوصیات کو بھی سنا۔ ابھی سوالات ہوں گے، اور سوالات کا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال جو ہمیں ناظرات کی طرف سے ہمیں تحریراً ملا ہے، وہ یہ ہے یا سیدی کہ شوہر کی خدمت اور کپڑے دھونے پر کیا اجر ملتا ہے؟ عورت شوہر کی خدمت کرے، اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ گھر کے کام کاج، کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا، برتن دھونا، شوہر کے کپڑے دھونا وغیرہ، گھر کے جتنے بھی کام ہیں، نیت درست ہونی چاہیے۔
حدیث پاک میں ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے اللہ پاک اس عورت کے لیے 2000 نیکیاں لکھتا ہے اور اس عورت کے لیے 2000 گناہوں کی معافی ہے ماشاءاللہ. اور ہر وہ چیز جس پر سورج نکلتا ہے اس عورت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ پاک یہ کپڑے دھونے کی خاص فضیلت ہے صحیح. اور اللہ پاک اس کے 2000 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. بہت زبردست فضیلت آپ نے بیان فرمائی. جی 2000 گناہ معاف ہوتے ہیں, 2000 درجات بلند ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی. اور دیکھیں جنید بھائی مزید اس پر آپ غور کریں. ماشاءاللہ آپ بھی بال بچے دار ہیں اور آپ خاندان والے بھائی بہنوں کا آپ کو بھی اندازہ ہوگا. اگر عورت گھر کا کام کرے گی تو گھر کے جو افراد ہیں اس میں اس کی ویلیو نہیں بن جائے گی, بالکل عزت نہیں بن جائے گی. یہ چیز اس کو راحت کا سامان نہیں پہنچائے گی, اس کے لیے آسانی نہیں ہو جائے گی. اور شوہر کی نظر میں بھی عورت کی ایک ویلیو بنے گی کہ یہ میں اس کو نہیں بھی کہتا تو یہ میرے کپڑے بھی دھو دیتی ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کرتی, کھانا بھی پکا دیتی ہیں, وقت پر پہنچا دیتی ہیں, وقت پر پیش کرتی ہیں. اور کون کون سے کھانے مجھے پسند ہیں یہ اس چیز کا بھی لحاظ رکھتی ہیں. یہ نمک مرچ جتنے مجھے میری طبیعت کے مطابق اس کا بھی لحاظ رکھتی ہیں. اپنا خیال نہیں کرتی, میرا لحاظ رکھتی. ماشاءاللہ. لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی مردوں کے لیے جی کہ یعنی غور کریں کہ دین اسلام کتنا حسین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر لا تعداد احسانات ہیں. بے شک بے شک. اب مردوں کی خدمت عورت کرے, مردوں کی خدمت, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما رہا ہے, اس کے گناہ معاف کر رہا ہے, اس کے درجے بلند فرما رہا ہے. یعنی اب رب تبارک و تعالیٰ نے تو دین اسلام میں یہ رغبت رکھی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے. اب شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو, اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کی بندگی کی طرف ترغیب دلائے, اس کے لیے ان کو حکم کرے. لیکن معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو مرد الا ماشاء اللہ وہ عورتوں کو دین سے دور کرتے بھی نظر آتے ہیں. یعنی کتنے ناشکرے ہیں کہ یہ جائے کہ اللہ کی شکر ادا کرنے کی طرف, اللہ کی عبادت کرنے کی طرف ان کو ترغیب دلائیں, حکم دے, تو وہ برائی کی طرف بھیجتے نظر آتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. پردے سے روکتے ہیں اور دیگر وہ معاملات کرتے ہیں. جب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ مرد بھی عورت کا ہاتھ بٹائے. صحیح. اور بعض ہوتے ہیں بھی جب فارغ ہیں, مثال کے طور پر گھر والی سارے کام کرے, ٹھیک ہے, اچھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں, اب کون کرے؟ تو آپ جناب کر لینا, کوئی بات صحیح. نہیں. اس کے بچے آپ کے نہیں ہیں وہ, بالکل ہے. اچھا گھر اس کا آپ کا نہیں ہے. گھر آپ کے سر میں درد ہو تو کوئی آپ کا خیال رکھے, آپ کا خیال, آپ کو چائے پلا کے دے, آپ کو ٹیبلٹ دے وغیرہ. تو اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو کون کرے گا؟ یعنی شوہر بھی خدمت کرے. بالکل کرے. صحیح. طبیعت کی ناسازی یا دیگر ایسے معاملات ہیں تو اگر شوہر اس کا ہاتھ بٹاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربیت کیا فرمائی؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت بھی کرنی چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد تشریف لائے اور باہر کے کام مولا مشکل کشا کے ذمے لگائے. ماشاءاللہ. اور گھر کے کاموں کے لیے خاتون جنت کی تربیت فرمائی ماشاءاللہ. کہ گھر کے یہ کام آپ نے کرنے. ماشاءاللہ. اور میرے آقا کی شہزادی مخدومہ کائنات, آپ گھر کا کام کرتی ہیں تو اللہ کی یاد بھی کرتی ہیں, تلاوت بھی کرتی ہیں, نماز بھی پڑھتی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, سخاوت بھی فرماتی ہیں, سار بھی کرتی ہیں, فاقے بھی کرتی ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی کہ اگر دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احساس کریں اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں تو انشاءاللہ اس سے اپنائیت بڑھے گی, ہم آہنگی بڑھے گی اور ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ اچھی ذہن بننے کا سبب بنے گا. کیا خادمہ لائی گئی ہے, نوکرانی لائی گئی ہے کہ یہ کام کرتی رہے گی, اس کو نہ تھکن ہوتی, نہ اس کو بیماری ہوتی, نہ اس کو نیند آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ ہر وقت کام میں لگی رہے گی. تو گھر کے افراد میں باہم کام تقسیم ہونا چاہیے اور
کام کرنے والی کو یا کام کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. آپ غور کریں کہ جو کام کرتا رہے گا اس کی صحت اچھی رہے گی, بالکل ٹھیک, صحت مند رہے گا. بعض عورتیں وہ 60 سال 70 سال 75 سال کام کرتی رہتی ہیں, یہ ان کی فٹنس کا راز ہے. اچھا, زیادہ جو آپریشن, کیلسٹرول, ہارٹ پرابلم یہ کن کو ہوتے ہیں؟ سیٹھنیوں کو. جو نوکرانی ہیں ان کا نہیں ہوتا کبھی یہ معاملہ, وہ کام کرتے رہتی ہیں. یہ جو بیٹھ کر آرڈر چلاتی رہتی ہے نا, بیڈ پر بیٹھی, صوفے پر بیٹھی, لان میں بیٹھی ہے کہ یہ کام کرو, وہ کرو, وہ کرو, تو یہ بیچاری آپریشن کرواتی ہے, تکلیف میں. جوائنٹ فیملی میں اگر مرد اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں, گھر کے فرد ہی باتیں کرتے ہیں, یہ کیا صبح شام اسی کے ساتھ ہی کاموں میں لگا رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں, آپ کی معلومات میں ہے؟ بالکل. پھر آپ کو مجھے کیا ہے, یہ امتیوں کو کیا ہو گیا؟ میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ, ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر, میرے میرا, سبحان اللہ, آپ اپنی ازواج کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. ماشاء اللہ. صدر الشریعہ کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ گھر والی کے ساتھ جب موقع ملتا, جو بھی اللہ والے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جب امت کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ خیر خواہ ہیں, ہمدرد ہیں, تو گھر والی کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے, بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے, گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا. بعض عورتیں, یا سیدھی یہ بھی سوال آیا کہ بہت غصیلی ہوتی ہیں, غصہ کرتی ہیں. اچھا, وہ غصہ گھر تک نہیں رہتا, پڑوسنوں تک بھی جاتا ہے, تو وہ تو اب ان کو بھی کچھ اب نصیحت فرمائیں, یا نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائیں. اب غصے سے بچیں, اچھا, یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے. موقع ہوتا ہے, لیکن خیر عام طور پر ہم غصہ بے جا بے محل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور اس بنا پر اگر برتن اٹھا کے پھینک رہے ہیں, یا بچوں کی کٹائی ہو رہی ہے, زور زور سے ان پر گرج برس ہو رہی ہے, تو آواز, عورت کی تو آواز بھی عورت ہے, اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو پڑوس میں آواز جا رہی ہے, صرف آواز نہیں جا رہی, آپ کا تعارف بھی جا رہا ہے, آپ کا انٹروڈکشن بھی جا رہا ہے, آپ کے اخلاق کی بھی کارکردگی جا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے. پڑوسنوں سے جا کے لڑتی ہیں باقاعدہ باہر نکل کر, تو ان کو بھی کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ مدنی چینل دیکھتی رہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں, شان خاتون جنت اس کتاب کا مطالعہ کریں, فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کتاب کا مطالعہ کریں. نیک بیبیاں جو ان کے حالات زندگی پڑھیں تو معلوم ہو ان کے ایک سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ بھی آیا کہ بعض عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے میکے میں, اپنے والدین کے پاس, اپنے سسرال کی برائیاں بیان کرتی ہیں, ان کی غیبت کرتی ہیں, یا کوئی ایسی کمزوری ہے جو پتہ ہے وہ بیان کرتی ہیں, یا کمزوری بنا کر بیان کرتی ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہوں گی. تو اب اس سے جو ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بچوں میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. بعد میں پھر جو ایک رشتہ داری کے تعلقات ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. تو اب اس بارے میں بھی کوئی آپ مزید مدنی پھول دیں. آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ. کچھ مزید کے اس طرح کرنا کیسے, مزید کیا ہم مسلمان ہیں تو گناہ ثواب کی بات تو کریں گے نا, کہ اس کام میں کتنا ثواب ہے. جو ثواب والا ہے کام کریں, جو گناہ والا ہے وہ نہ کریں بھائی. اور عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی. بالکل درست ہے. یہ جو اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, گھر کی بات باہر نہیں کرتے. تو بچوں کو لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. تو یہ تو بچوں کی امی ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے اتنی, تو اپنے گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اگر اس کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے, اپنی نند کی یا گھر کے کسی فرد کی, اگر اس کے اندر برائی ہے تو بلا حاجت, بلا ضرورت, بلا اجازت شرعی اس کو بیان کرنا غیبت ہوگا. اور اگر اس کے اندر وہ برائی کمزوری نہیں ہے تو بہتان اور الزام ہوا, اور دونوں کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے. اچھا, اگر اس سے یہ بھی ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اگر سسرال والے کسی بات پر زیادتی بھی کرتے ہیں, کوئی برا پیش بھی آتے ہیں, تو جب ہم ان کی اس بات کا ڈنڈورا ہر طرف پیٹیں گے, بچوں میں بیان کریں گے, پڑوسیوں میں بیان کریں گے, سہیلیوں میں بیان کریں گے, میکے میں بیان کریں گے, تو کیا وہ اب اس پر شفقت کرنا شروع کر دیں گے؟ ان کو تو اور غصہ آئے گا اور اس پر برانگیختہ ہوں گے. یہ سمجھیں کہ یہ خود اپنی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے, یہ نادان. صحیح. اس طرح کی باتیں کر کے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, اس کے اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا انداز. دیکھیں, بنیادی بات یہ کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے. علم دین تو حاصل کریں, لیکن عملی طور پر کیا کریں, یعنی اس کو انداز کیا, ادھر کوئی برائی دیکھیں تو اب اس برائی کو چھپائیں
کیا کریں، کس انداز میں، اپنے میکے میں جا کر کیا بات کریں؟ امیر علیہ سنت نے بارہا اس کی تربیت فرمائی ہے صحیح کہ اسلامی بہنیں جو اپنے سسرال کی باتیں میکے میں نہ کریں. صحیح. اگر کوئی ظلم زیادتی کی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس پر صبر کریں. اچھی بات پہنچائیں اور اس ماشاء پر اللہ بہت خاموشی اچھی بات ہے. ہاں جو پہنچانے والی وہ پہنچائیں، خیر والی بتائیں تاکہ ان کا بھی اطمینان ہو. اچھا پھر اس میں جنید بھائی جو بچی کی ماں جو ہے، لڑکی کی ماں جو ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ پہنچاتی بھی ہے تو گھر والے اس کو سمجھائیں. صحیح. اب وہ بچی بعض اوقات ہو جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتی ہے، کوئی بات کر ہی دیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہی کہ تو نے آگے سے جواب کیوں نہیں دیا، ہوں. تو نے منہ میں منہ بھرے ہوئے تھے. اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا، جی میں آپ کے ساتھ جواب دیتے. تو یہ غلط باتیں ہیں اور جو خود گھر کو خراب کرنے والی چیزیں. لڑائی معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو. ماشاء اللہ. ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرمائے. آمین. اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دل کو نورن علی نور فرمائے. آج کے سلسلے میں ہم نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے نکاح کا تذکرہ اور اس کی خصوصیت کا تذکرہ بھی سنا، اور ساتھ ساتھ ہم نے شوہر کی خدمت پر ملنے والے اجر کو سنا، اور ایسی اسلامی بہنیں جو بلا وجہ لڑتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، ان کے نقصانات کو بھی سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری عادتوں سے بچنے اور اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اگر اچھی عادتیں اپنانی ہیں تو اچھوں کی سیرت کو، زندگیوں کو ہمیں پڑھنا، سمجھنا، سننا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.